اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، اتنا بھی نا امید دل کم نظر نہ ہو، ممکن نہیں کہ شام علم کی سحر نہ ہو۔ آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام کے ایک اور شمارے میں۔ اپنے مقرر وقت پر پروگرام کے میزبان اس تازہ اور نئے شمارے کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ ہماری طرف سے پیار اور خلوص بھرا سلام قبول کریں۔ آج بھی ہمارے لبوں پر ہمارے سبھی دیکھنے والوں کے لیے، سبھی ناظرین کے لیے ہی دعائیں کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں بخیر و عافیت رہیں، چست درست رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں جو ہے رواں دواں رہیں۔ ناظرین، آج جو ہے ماہ مئی کی پہلی تاریخ ہے، ایک نیا منتھ، ایک نیا آغاز، ایک نئی بگننگ۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، کل سختی سے جو بھی رپورٹس اطراف و اکناف سے آئی اس پہ سختی سے عمل کیا لوگوں نے، لوگ گھروں میں ہی محدود رہے۔ خیر یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہے اگر ہم فی الحال ابھی گھروں میں رہیں، کیونکہ جو سرج ہے، جو کیسز کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اس پہ ذرا سا ہم کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر ہم عوامی حلقوں کی بات کریں تو مکسڈ ریسپانسز آ رہے ہیں، لوگوں کی الگ الگ سوچ ہے، الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے مطابق اوپینینز لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں، کچھ ویڈیوز ڈالتے ہیں۔ اس میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں کافی محتاط رہنا ہوگا، کافی احتیاط سے چیزیں ڈالنی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنی ہوں گی، کیونکہ اگر آپ ایک انفلوئنسر ہیں، اگر آپ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جس کا کہا لوگ مانتے ہیں، جس کی انفارمیشن کو لوگ جو ہے تسلیم کرتے ہیں، تو آپ کو اور بھی زیادہ کیئرفل رہنا ہوگا کہ آپ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ایون کہ اگر آپ حقیقت جانتے بھی ہیں، اصلیت جانتے بھی ہیں، لیکن اصلیت کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، عوامی دائرے میں، عوامی حلقوں میں کیسے پہنچانا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سنسنی پھیلانے میں کچھ الگ ہی مزہ آتا ہے، مطلب آپ ان کو کچھ ایسے سیگے، کچھ ایسے فکرے کستے سنائی دیں گے کہ یہ ویو گوڈنچ ویو ترائے، یہ ویو ترائے نے کیا ہے تز پگہ آسن لاشن ہند ڈیر آسن کر کے، مطلب یہ کچھ بے بنیاد اور من گھڑنت خبریں۔ اور اگر یہ حقیقت بھی ہے تو اس حقیقت کو اس طرح سے تشویشناک طریقے میں، سنسنی خیز طریقے میں عوامی حلقوں میں ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا، اس بات پہ ہمیں غور و خوض کرنا ہوگا، تبھی جا کے کوئی انفارمیشن جو ہے ہمیں ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یا پبلک پلیٹ فارمز پہ اپلوڈ کرنی چاہیے۔ اب دوسری طرف سے ایک ایسا ریسپانس بھی ہے جو دل کو خوش کر دیتا ہے، ایک ہارٹ وارمنگ جیسچرز لوگوں کے ہوتے ہیں، ایک ہیومینیٹیرین اپروچ۔ آپ دیکھیے ہم سب اپنے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، تو پورے دن یہ کہیں پہ کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اپلوڈ کرتا ہے، کوئی فیسیلیٹیٹر اس کو آگے پہنچاتا ہے، اس کو امداد اس تک پہنچاتا ہے، یا کسی کو کوئی دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، بیڈز کی ضرورت ہوتی ہے، تو دن بھر سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں لوگ، تاکہ ان تک جو ہے موزون طبی امداد پہنچے۔ اور ایک اور ہارٹ وارمنگ جسچر، کل میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ متاثر ہیں، جو لوگ نہیں ہیں، سب ایک وہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہیں۔ تو ایک براڈ کاسٹر نے ایک پیشنٹ سے بات کی، فون لگایا جو کہ ہوم آئسولیشن میں تھا، اور وہ بہت پریشان تھا وہ پیشنٹ۔ 5 منٹ انہوں نے ان سے گفتگو کی، 5 منٹ میں کچھ ہنسی مذاق کیا، کچھ چٹکلے سنائے ان کو۔ تو بائی دا اینڈ آف دیٹ فون کال اس پیشنٹ نے انکشاف کیا کہ اس فون کال سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں کتنی دیر اور زندہ رہوں گا، زندہ رہ پاؤں گا یا نہیں رہ پاؤں گا، لیکن اس فون کال کے دوران، یعنی ان 5 منٹ کے دوران میں بالکل ہی یہ چیزیں بھول گیا، یہ جو خدشات، خطرات آپ کے ذہن و دل میں ابھرتے ہیں، بالکل ہی میں بھول گیا۔ تو گویا کہ ہمارا جو ریسپانس ہے اس وقت وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم پازیٹیوٹی پہ فوکس کریں۔ اور یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو پہلی ویو تھی اس میں بھی سرج آیا، اس میں بھی پیک آیا، اس کو جب ہم نے فلیٹ کیا تو یہ دوسری ویو بھی انشاءاللہ اس میں بھی ہم کنٹرول حاصل کریں گے۔ لیکن وہی چیز ہے کہ احتیاط کرنا ہے۔ تب وہ احتیاط فرسٹ ویو کے وقت بھی تھا جب کورونا نمودار ہوا، تب بھی وہی احتیاطی تدابیر تھے، آج بھی وہی احتیاطی تدابیر ہیں جن پر ہمیں سختی سے عمل پیرا ہونا ہے۔ خیر یہ تو کچھ باتیں تھیں جو آپ تک پہنچائی ہم نے پروگرام کے آغاز میں، اور کچھ اپڈیٹس پہنچاتے ہیں۔ پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری آج میں نبھاؤں گا، قاضی محمد عمار، میرے ساتھ رہیں گی ناظمہ رشید۔ ناظمہ کے بارے میں ایک بات یہ کہ ذرا ناموں کے ساتھ ان کا ذرا وہ 36 کا آنکڑا ہے، تو آج ماسک لگا کے کہیں یہ نہ بھول جائیں کہ عمار ان کے ساتھ۔ السلام علیکم، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ السلام علیکم ناظرین، بتائیے گا جناب کیسے مزاج
مزاج ہے آپ کے. امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت ہوں گے, صحت و سلامت ہوں گے, اور یقین جانیں کہ یہ ماسک پہن کے بالکل بھی ہمیں بھی راس نہیں آ رہا آپ سے مخاطب ہونا, لیکن کیا کریں, یہ وقت کا تقاضا ہے بالکل, اور یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے, مطالبہ ہے وقت کا, اور یہ فی الحال ضروریاتی زندگی بن گیا ہے ہمارا. جیسے کہ پانی, کھانا پینا ہماری زندگی کے لیے, زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. فی الحال ماسک اور سینیٹائزر ہماری زندگی کو اس کووڈ کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے, سلامت رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جی. بشیر بدر صاحب نے کیا خوب کہا ہے, آج کے حالات کو دیکھ کے, کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملوگے تپاک سے, یہ نئے مزاج کا شہر ہے, ذرا فاصلے سے ملا کریں. فی الحال ہاتھ نہیں بلکہ دل ملانے کی ضرورت ہے, اور ایک دوسرے کا سہارا بن کے ایک دوسرے کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. جیسا کہ عمار بھی آغاز میں فرما رہے تھے کہ پازیٹیو رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن ذہنی طور پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صرف کووڈ پہلی وبا نہیں ہے جس سے دنیا ابھی جوجھ رہی ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے وبائی امراض سے دنیا کو سامنا کرنا پڑا ہے. اگر ہم بات کریں فرسٹ اینڈ سیکنڈ پینڈیمک جو رہا ہے, بلیک ڈیتھ کا خاص کر اس میں ذکر آتا ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 25 سے 60% جو یورپین پاپولیشن تھی وہ از جان ہوئی تھی, یا پھر اس کے بعد رومن امپائر کے دوران اسمال پاکس, جاپانیز اسمال پاکس, یا پھر اسپینش فلو, جو ابھی تک بتایا گیا ہے تاریخی سب سے زیادہ جو ہے مہلک وبا مانی جاتی ہے. اس میں 500 ملین لوگ جو ہے لگ بھگ متاثر ہوئے تھے. تو یہ تو کووڈ ہے, یہ آئی ہے جانے کے لیے, اور یہ وبا جو ہے یہ بھی چلی جائے گی. میرے ایک استاد ہیں ہمارے, جب بھی ان سے بات ہوتی ہے, کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے, کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے, وہ لاسٹ میں ایک سینٹینس کہہ جاتے ہیں, یہ وقت نہ روز نہ مالا. تو یہ وقت روز نے کیا, اگر مل جائے گا آگے جا کے کہیں پہ کووڈ, تو وہ صرف ہماری بری یادوں میں اور ہماری ہسٹری کی بکس میں انشاءاللہ اس وقت سے بھی ہم جلد از جلد باہر نکل آئیں گے. فی الحال پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کا ذکر ہو چلا, اور سوشل میڈیا پہ ہم نے آج کل بہت کچھ دیکھا ہے. الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سامنے آتے ہیں, خدمت خلق جس قدر وہ کر رہے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. کل ایک خبر پڑھ رہے تھے, ایک شخص نے کچھ اپنا مال و جائیداد بیچ کے ایک آٹو لی, اور آٹو اس نے جو ہے کووڈ پیشنٹس کے لیے لی, اور وہ کووڈ پیشنٹس کو اس آٹو کے ذریعے ایمبولینس سروس فراہم کر رہے ہیں, اور وہ بھی بنا کسی چارج کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں یہاں پہ, اور ان لوگوں کو دیکھ کے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے, لگتا ہے کہ انسانیت اب بھی باقی ہے. اب آپ سے ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ کوشش کریں, آپ جیسے بھی مدد کر پائیں اس وقت میں, ویسے ہم چھوٹے چھوٹے ہمارے قدم جو ہے بہت تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں. آپ سب سے بڑا کام جو کر سکتے ہیں وہ آپ گھر میں بیٹھ کے SOPs پہ عمل کر سکتے ہیں. اس سے نہ صرف آپ ڈاکٹرز کا جو ہے خیال کریں گے, ان کی مشکل کو کم کریں گے, بلکہ پورے سماج کو اس مہلک وبا سے جلد از جلد آزاد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ساتھ مل کر اس جنگ سے بھی ہم جیت جائیں گے. فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور بہت کچھ آپ تک اور بھی پہنچانا ہے. موسم کی جانکاری سے ہی آغاز کریں گے. بتایا گیا ہے کہ آج بھی مطلع ابرآلود رہے گا, اور کل ہم نے دیکھا کہ بارش ہوئی تھی. آج بھی بتایا گیا ہے کہ دوپہر کے بعد کشمیر میں اور جموں میں بھی جو ہے بارش ہو سکتی ہے. درجہ حرارت اس ٹائم پہ سری نگر کا 14 ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے. سری نگر کا آج دن کا زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سیلسیس, کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. وہی جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں سری نگر قومی شاہراہ کی طرف آئے تو دربار منہ کے پیش نظر آج موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں چھوٹی مسافر گاڑیوں کو جو ہے جموں سے صبح 6 سے دوپہر 1 بجے تک سری نگر کی طرف آنے کی اجازت دی جائے گی, یعنی کہ انہیں صبح 6 سے 1 بجے تک نگروٹا پار کرنا ہوگا. وہی بڑی مال بردار گاڑیوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ آج انہیں بھی ادھمپور سے سری نگر کی طرف آنے کی اجازت ہوگی, لیکن دربار منہ کے بعد رات 11:30 بجے تک. درخواست وہی رہے گی کہ رخت سفر باندھنے سے قبل ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا, اور رابطہ آپ نے جن نمبرات پہ قائم کرنا ہے وہ نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرینز کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ناظمہ ان اپڈیٹس کے لیے. اور اپنے ناظرین کے گوش گزار ایک اور چیز کر دیں, آج 1 مئی ہے اور اس دن کو ہم ورلڈ لیبر ڈے کے طور پہ مناتے ہیں. اس طبقے سے جڑے سبھی دوستوں کی خدمات کو سراہا جاتا ہے, اور جو ان کے حقوق ہیں
اس کی آگہی جو ہے عوامی حلقوں میں اس کی آگہی کو بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب ہم مزدور طبقے سے وابستہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، ان کے کچھ حقوق نہیں ہوتے تھے، کوئی وہ مطالبہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر دھیرے دھیرے جوں جوں انسان آگے بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا، ترقی ہوتی گئی سماجی سطح پر، تو ان کے بھی حقوق جو ہیں وہ قائم ہوئے، اور ان حقوق کا باضابطہ وہ مطالبہ کر سکتے ہیں. اور ہمیں بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر ہم کسی ورکر کو، کسی لیبر کو ہائر کرتے ہیں تو ہم ان کی حقوق کی ادائیگی میں پیش قدمی کریں تاکہ ان کے حقوق پامال نہ ہو. اور ہمارے لیبر کلاس سے جڑے دوستوں کے لیے بھی یہ گزارش رہے گی کہ آپ بھی اپنے حقوق کی واقفیت رکھیے، آپ دیکھیے کہ آپ کہاں پر ان کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور قانونی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی حقوق جو ہیں ان کو تحفظ آپ فراہم کر سکیں اور وہ ہمیشہ محفوظ رہ سکیں. پروگرام کا آغاز کیونکہ ایک بہت ہی اہم مہمان سے آج آپ کی ملاقات کرائیں گے. یہ جو ہیلتھ سے جڑی ساری چیزیں ہیں، سارے سوالات ہیں، خدشات ہیں، آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سبھی خدشات کو دور کریں، سبھی سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں. تو آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ. لائیو چیٹس کے ذریعے بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں، اپنے کامنٹس، اپنی آراء و تجویز ہم تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم موسیقی سے پروگرام کا آغاز کریں. راشدہ اختر کی خوبصورت خوش لہن آواز میں یہ نغمہ آپ تک پہنچاتے ہیں، اس کے بعد اپنے معزز مہمان سے گفتگو کریں گے، ملاقات کریں گے.
تاکس پاک میل پاکس خاک میل تھاکس زینی چھو مشتاکس کیا حمود کیا حرود حیران کرنس کیا حمود کیا حرود حیران کرنس یارن تن دلدارن بو یارن تن دلدارن بو یارن تن دلدارن بو. آپ سبھی دوستوں کا پھر سے ایک بار استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. جیسے کہ ہم نے آغاز میں ہی عرض کیا کہ پازیٹو رہنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اصلیت سے دستبرداری اختیار کر لیں. ہم اس بات سے نامانوس رہیں، غیر مانوس رہیں کہ ہماری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی پریپیئرڈنس کیسی ہے، وہ کس طرح سے اس سیکنڈ ویو کو ٹیکل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا انتظامات ہیں ہمارے سبھی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں. ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے کی جو ہے روچی آپ سب رکھتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم نے موزون سمجھا کہ ہم خود ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر کو پروگرام میں مدعو کریں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر صاحب، اور آج ان سے جانیں گے ہم کہ یہ سیکنڈ ویو کی پریپیئرڈنس کیسی ہے، کیا نئے کچھ گائیڈ لائنز ہیں، اور ویکسینیشن کا عمل جو ہے کہاں تک پہنچا، آگے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، کیا منصوبہ بندی ہے. سر آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں پروگرام. شکریہ. خیر، آپ تو آتے رہتے ہیں، ہماری نشریات میں حصہ لیتے رہتے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے ہم مستفید بھی ہوتے رہتے ہیں. مگر آج یہ سو ساری گوڑ تہ نش زان یہ پرسن بہ تہ کی کہ تہ کت علاقہ ستھ تعلق تو تعلیم آج فارمیٹ کی. آج یمو سیود ات کت پہ کہ یم وقت تہ یہ چارج دتو بوڑ ذمہ داری دو ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر. یہ نا عام نارمل وقت کی اٹ واز اے ٹائم آف کرائسس. وی ویئر ڈیلنگ ود دا پینڈیمک، وی ویئر ان فیکٹ ان دا مڈل آف اے پینڈیمک. سو ہاؤ ڈیڈ یو ڈیل ود دس ریسپانسبلٹی، اور تب سے لے کر اب تک کیا ترجیحات آپ کی رہی؟ دیکھیے، جو ہمارا پینڈیمک کے لیے لاسٹ ٹائم سے ایک چیز تو اچھی ہو گئی کہ ہمیں ایک ایکسپیرینس ملا. ہمیں یہ ایک چیز ملا کہ ہم نے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. چین ہشمیلی کہ گوڑے آلریڈی ریڈی. اہس پتہ لاسٹ ٹائم کم کم ڈفیکلٹیز آئے، اہس پتہ کہ لاسٹ ٹائم کیا کیا پرابلمز گئی، اہس لاسٹ ٹائم پتہ کہ ٹریٹمنٹ پروٹوکال، ہاسپٹل ایڈمیشن میں کون سی پریشانی آ گئی، اگر ایڈمیشن ہوا تو آکسیجن میں کون سی پریشانی آ گئی، اگر آکسیجن ہے تو ٹریٹمنٹ میں کون سی پریشانی آ گئی. تو یہ اس سے ہم نے سارا کچھ سیکھ لیا تھا. اور اس ٹائم میں آپ کو یہ بولوں گا وی آر فلی پریپیئرڈ ود دا پینڈیمک. ہمارے پاس دیکھیے اس کی لائف لائن جو ہے، لائف لائن جو آکسیجن، کہ آکسیجن کی بہت ضرورت ہے اس میں. اور لوگوں کو میں پہلے ایک بات بولوں، 98% لوگ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں جن کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹمز ہوتے ہیں، مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈیزیز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو 2-3% رہتے ہیں جو سیویئرلی سک ہوتے ہیں، جن کو سچ میں ٹرشری کیئر یا وینٹیلیٹر کی ضرورت، اس میں بھی 1-2% کو لگتی ہے. وہ پریپریشن ہمارے پاس ہے. آج دیکھیے، آج کے ڈیٹ میں آپ کو بولوں گا، چاہے ہمارے ایسوسیٹڈ ہاسپٹل ہے، SMHS ہے، ہمارا CD ہاسپٹل ہے، JLNM ہے، یا کوئی سیکنڈری لیول یعنی کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، ہر ایک جگہ آکسیجن پلانٹس ہے تھرو آؤٹ JNK. جو بھی ڈسٹرکٹ ہمارے ہیں، خاص کر میں بات کروں گا ہمارے اننت ناگ میں ہو، چاہے آپ کا بارامولہ ہے، چاہے آپ کا کپوارہ ہے، فار فلنگ ایریاز میں بھی آکسیجن جنریشن پلانٹس ہے جو خود ہی مینوفیکچر آکسیجن کرتے ہیں. اور اس کی کیپیسٹی بھی بڑی اچھی ہے، 1000 LPM، 1000 لیٹر پر منٹ جو یہ آکسیجن دے سکتا ہے. ایسے پلانٹ آپ دیکھیے ہمارے JLNM میں، وہاں 300 تھا پہلے، اور 1000 ہو گئے. اور اس کے بغیر مینی فولڈس ہوتے ہیں جن کو آکسیجن سلنڈرز لگتے ہیں. اس میں بھی ہماری کوئی قلت نہیں ہے. بڑے سلنڈر وہ بھی ہے، میڈیم سائزڈ بھی ہے، اور چھوٹے بھی ہے. اور آکسیجن کی جو وجہ سے کوئی کہہ رہا ہے، پھیلا رہا ہے، لوگ اس میں نہ جائیں. آکسیجن ہمارے پاس انف ہے کہ جس کو بھی لگے، جتنا بھی لگے اس سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے سیکنڈ لائن بھی رکھی ہے. آپ دیکھیے ہمارا
ہاسپٹل کی میں بات کروں یا ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی ہی بات نہیں، ہر ایک ڈپارٹمنٹ اس میں لگا ہے، ایک چپراسی سے لے کے LG صاحب تک ایوری بڑی ہر کوئی گورنمنٹ سسٹم جو ہے پورا اسی میں لگا ہے کہ ہم کیسے کووڈ مینیج کریں، کیسے وہ لوگ ہیں جو آپ کے آئسولیشن میں ہیں ان کو ہوم آئسولیشن ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم اٹھا کے کوارنٹین میں رکھتے تھے، اس سے کیا ہوا، اس سے زیادہ بڑا فائدہ ہے کہ آئسولیشن اس کو گھر میں رکھے۔ اس کے بعد ہمارا ہو گیا کہ جو ٹریٹمنٹ سسٹم ہے یہاں اگر کہیں اور ہم نے سیکنڈ اس کے ساتھ کووڈ کیئر سینٹرز بھی رکھے ہیں، کبھی یہ فل ہو گیا تو ہم وہاں ان کو ایکسٹرا بیڈ ہے، ایکسٹرا آکسیجن ہے، ایکسٹرا میڈیسن ہے کہ وہاں ان کو ٹریٹ کریں۔ یہ گورنمنٹ کی تیاری ہے۔ اور جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ملک کی سطح پر جو آکسیجن کی قلت ہے وہ یہاں نہیں ہے، کم سے جو مجھے لگتا ہے وی آر پلیس بیسٹ vis-a-vis our health care system is جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے کنسرن، وی آر پلیس بیسٹ، ہماری پوری تیاری ہے ہر چیز کے لیے، چاہے وہ کمپلیکیٹڈ کیس ہو، چاہے وہ ماڈریٹ کیس ہو، یا چاہے وہ بہت سیویئر کیس ہو یا مائلڈ کیس ہو۔ جی سر، آکسیجن کو لے کے بہت سے خدشات ہیں کیونکہ آکسیجن کی قلت باہر پائی گئی ہے، اس وجہ سے لوگ یہاں پہ بھی ڈرے ہوئے ہیں، تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کتنی کنزپشن ہے اور کوتا ایسے ضرورت ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے جو رکھا ہوا ہے 3 ٹائر سسٹم رکھا ہے، ایسا یہ نہیں کہ آج میرا آکسیجن جنریشن پلانٹ ہے کل کو اس میں نیا گیا فالٹ ہے تو نہیں ختم نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، دوسرا پلانٹ ہے، اس کے بعد بھی مینی فولڈ بیک اپ پلانٹ جو ہے مینی فولڈ سے کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن ہم لگا دیں، آکسیجن سٹوریج اس کو کہتے ہیں، وہ لگا دیا اور وہی پائپ کے ذریعے جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر باوجود بھی خدا نہ خواستہ اس میں بھی کوئی زیادتی لگی یا زیادہ پیشنٹ ہمارے پاس الگ سے الگ سلنڈرز پہ، میڈیم سلنڈرز بھی ہے، اسمال سلنڈرز بھی ہے، تو 3 سسٹم ہم نے رکھے ہیں بیک اپ کے لیے۔ بالکل صحیح سر، جب تیاریوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو عوامی حلقوں میں ایک بات یہ بھی عام ہے، ایک تاثر یہ بھی عام ہے کہ جب یہ پہلا پیک جو ہے وہ فلیٹ ہو گیا تھا، جب سرج کم ہو گئی تھی تو پھر دوسری چیزوں نے فوقیت لے لی، دوسری چیزوں نے سبقت حاصل کر لی، جو کووڈ پہ فوکس تھا وہ نہیں رہا، تو یہ ایک تاثر ہے جو عوامی حلقوں میں۔ نتیجہ یہ کہ یہاں پہ بھی جو انتظامات ہمیں کرنے چاہیے تھے، جو سیکنڈ ویو کے لیے کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے۔ دیکھیے آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہو، ہم نے جو اپنی تیاری کبھی کام نہیں کی، یہ ایک دن میں آکسیجن پلانٹ ایک دن میں نہیں لگتا، پورا اس فرام ڈے 1 جو تیاریاں ہو رہی تھی، اس میں ٹینڈر کرنے ہوتے ہیں، اس میں کوئی پروسیجرز ہوتے، وہ پورے چل رہے تھے، گویا کہ پروسیس چل رہا تھا۔ ہم اس گمان میں نہیں تھے کہ اب سیکنڈ ویو نہیں آئے گی، نہ آئے یا دوسری ٹائم آئی یا اس کے بعد بھی آئے گی۔ ہم نے جو پریپریشنز رکھی تھی وہ فرسٹ ڈے سے لے کے آج تک، دیکھیے ایک دن میں یہ کوئی چیز لگنے والی نہیں ہے، بالکل آج ہم نے بٹن دبایا تو آکسیجن پلانٹ ریڈی ہو گئے، نہیں، اس پروسیس میں پورا ٹائم لگتا ہے اور وہ پورا کیا ہوا تھا، تبھی تو ہمیں کچھ ٹائم ہی نہیں لگا کہ ہم نے آج لگ بھگ 36 آکسیجن پلانٹس لگوائے تھے، یہ ایوری تھنگ واز ریڈی، ہم پریپیئر تھے پہلے سے بھی، ڈرگس کا بھی اسٹاک رکھا ہوا تھا، کنزیومرز کا بھی اسٹاک رکھا ہوا تھا، ماسک کو پورا گیئر جو بھی لگ رہا ہے، پی پی کٹس کا بھی، ہر ایک چیز پہ نظر تھی اور ہر ایک چیز رکھا گیا تھا، کوئی شارٹیج نہیں ہے کسی چیز کی۔ ٹھیک سر، اگر ہم سری نگر کی بات کریں، جیسے سری نگر میں سارے فیسلٹیز دور دراز علاقے، نہ بالکل، میں تو یہی ہوں، آپ دیکھیے کپوارہ میں ہم نے 1000 LPM لگایا، سوپور میں لگایا، اننت ناگ میں لگایا، بارامولہ میں لگایا، کہاں نہیں ہے کون ڈسٹرکٹ آپ مجھے بولیے، اور کل ہم وجبرارہ میں اور ایک سٹارٹ ہو رہا ہے اننت ناگ میں، آپ کا یہ چھانپورہ میں ہم اور ایکسٹرا ایک لگا رہے ہیں، CSC چھانپورہ جو ہے وہاں بھی لگ رہا ہے کل۔ ہمارے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں آکسیجن پلانٹس بھی ہے، بلک سلنڈرز بھی ہے، مینی فولڈز بھی ہے، بالکل صحیح۔ اور اس آکسیجن کی وجہ سے کوئی کسی کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ان کے لیے بھی ہے جو اس ٹائم پیشنٹ ہے، اور اس کے لیے بھی یہ پروویژن رکھا گیا ہے، اگر اس سے ڈبل بھی ہو جائے تو ہم کیا کریں، خدا نہ خواستہ اگر 3 ٹائمز بھی ہو جائے اس کے لیے بھی اور ایک لیول ہم نے رکھی۔ بالکل، ہمیں سیویئرٹی کے لیے کسی بھی مطلب وی آر پریپیئر فار دا ورسٹ، اللہ کرے خدا کرے کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن وی آر پریپیئر فار دا ورسٹ۔ بالکل صحیح، اور ہم اس مہینے میں اور اس مہینے سے پہلے بھی دست بدعا اللہ تعالیٰ سے رہتے ہیں کہ اس وبا کا خاتمہ جلد از جلد ہو جائے، لیکن وہاں پہ ہمیں
जो खुद को भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमें भी ताउन देना है। बहुत जरूरी है, आप बहुत तो जरूरी कर ही है। रहे हैं, आपकी सतह पर जो कुछ हो रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा ताउन न हो, हम आपके साथ कोऑपरेट न करें, मुझे लगता है तब तक इस वबा को कंट्रोल करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, बहुत आपके दिक्कत लिए होगी। भी, हमें हमारे देखिए, हर कोई वबा है। एवरी डॉक्टर इज ट्रेन्ड इन इमरजेंसी एंड एपिडेमिक्स। हमारा एक पूरा सब्जेक्ट होता है 2 साल का जब MBBS करते हैं, इसलिए हमें कोई नई ट्रेनिंग कोई नहीं लेनी है। एवरी डॉक्टर, एवरी पैरामेडिकल इज रेडी फॉर दिस थिंग। जी। एक चीज जो बहुत जरूरी है, हालांकि लोगों को वो लग रहा है ये नहीं ऐसी बात है, जो बेसिक SOPs है, हालांकि ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल 150 का भी खर्चा नहीं है। सोप एंड वाटर, सोशल डिस्टेंस जी, और ये जो मास्क लगाना, ठीक है ना, ये 3 चीजें बुनियादी चीजें। अगर इसमें माना जाए तो मैं ये कह रहा हूं, अल्लाह ताला ने ये ऐसी चीज रखी, गरीब से गरीब आदमी एफर्ट कर सकता है। बिल्कुल 4 उसके फैमिली में 4 लोग हो, 5 लोग, हर एक के लिए एफर्ट कर सकता है। और ये इतना जरूरी है, जितना हम ये SOPs करेंगे, जितना हम ये मतलब ये डिस्टेंस जो भी करना है ये करें, उससे केसेस कम हो जाएंगे। केस कम होना मीन्स कि मोर्टेलिटी कम हो जाएगी, मॉर्बिडिटी कम हो जाएगी, सीवियरिटी कम हो जाएगी, और ये जो बेड से बेड ऑक्यूपेंस कम हो जाएगी। तो इसलिए लोगों का एक बहुत रोल है। हालांकि गवर्नमेंट को जो करना है, ऑन टोज हर कोई होता है। आपको मैं बोलूंगा, मुझे रात के 12 बजे भी FC साहब का फोन आता है, एडवाइजर साहब का फोन, सर, कल क्या है, कहाँ पहुंचे, क्या किया, कहीं कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, ऑक्सीजन है, आपके मेडिसिन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एवरीबडी इज ऑन इट। मैं पूरा दिन आपको कल कॉल करता रहा, मैं ये खुद अपना जाती एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और शाम के 8-9 बजे तक आप बिल्कुल वेटिंग आ रहे थे। ये मतलब आई एम कन्फेस। नहीं, हाँ, रेगुलरली हमारा ये ऐसे कोई बैठा नहीं है। और मैंने जो आपको कहा कि LG साहब तक हमारे एडवाइजर साहब या डल्लू साहब, वो तो छोड़ते ही नहीं है। 12 बजे भी पूछेंगे क्या किया, कहाँ कोई प्रॉब्लम है, अच्छा उधर नहीं है, कोई ऐसे भी सोशल मीडिया में डाल देता है। ये मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसमें मत जाइए, विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी फैक्चुअल थिंग, ऐसे ही बोली वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, कंफर्म करें। हम तशवीश पैदा हो जाती है ना लोगों में। हमारे फोन नंबर से हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने कंट्रोल रूम रखे हैं। यहाँ जो कोविड कंट्रोल रूम है, उसके नंबर सारे को पता है, और आप भी दिखा सकते हैं, हम भी दिखाएंगे। और हमने क्या किया है कि आप कोई भी जानकारी ले, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप आए और ले ले हमसे। बिल्कुल सही। और जो ये आप नंबरात की बात कर रहे हैं, वो भी हम अपने ऑडियंस को इंशाल्लाह दिखाएंगे, लेकिन अभी एक वक्फा लेना चाहेंगे हम नाज़रीन। एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, आप तक अखबारात की सुर्खियां भी पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कोविड की दूसरी वेव से बचे। कोविड-19 के मरीजों की जो इस टाइम हमारी पॉलिसी है वो होम आइसोलेशन की है, यानी कि जो भी माइल्ड डिजीज में मुब्तला होते हैं कोविड-19 के पेशेंट्स, उनको हम होम आइसोलेशन में रखते हैं। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट्स को कोई भी तकलीफ बढ़ जाती है, यानी कि उनका ऑक्सीजन कम होता है, पल्स ऑक्सीमीटर हर किसी के पास होता है, अगर 90 से कम सैचुरेशन होती है, या सांस लेने में दिक्कत होती है, या चेस्ट पेन होता है, या हाथ या लिप्स का या फेस का कलर जो है वो ब्लूइश हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन बॉडी में कम हो रहा है, तो ऐसे अगर किसी भी पेशेंट्स में ऐसे लक्षण आए तो इमीडिएटली वो 108 हमारा नंबर है जिसमें फ्री एम्बुलेंस सर्विस मैसर होती है। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण पेशेंट में आए तो फौरन राब्ता कायम करें और इसी दौरान उनको अस्पताल में फिर भर्ती किया जा सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। फिर एक मरतबा खुशामदीद इस्तकबाल आप सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, बताया गया है कि दुनिया में 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक हुआ बड़ा आदमी जो सिर्फ अपने लिए बड़ा हो, और दूसरा हुआ बड़ा इंसान जो दूसरों की मदद करके बड़ा इंसान बनता है। आज एक ऐसे ही बड़े इंसान को हमने शो में मदऊ किया है। आज हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक अहमद राकर साहब जुड़े हैं, जो कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर है। इनसे बातचीत का सिलसिला हम आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फटाफट से आप तक कुछ सुर्खियां पहुंचानी है। लेकिन उससे पहले कोविड अपडेट से आगाज करेंगे हम। तो महकमा इत्तलात व नशरियात की जानिब से जो कल शाम बुलेटिन सामने आया था, कोविड बुलेटिन, उसके मुताबिक 3532 नए मामलात की निशानदही हुई है, जिनमें से 1172 का ताल्लुक जम्मू से है और 2360 का ताल्लुक वादी कश्मीर से। इसके अलावा 1287 जो मरीज है वो शिफायाब भी हो चुके हैं, और जिनमें से 310 का ताल्लुक जम्मू से है और 977 का ताल्लुक वादी कश्मीर से। अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे, आगाज करेंगे अमर। शुक्रिया नाज़मा।
फटाफट आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएंगे। पहली सुर्खी इस उर्दू रोजनामे से, खवातीन की सेहत की जरूरियात को अवलीन तरजीह दी जाए। नायब सदर हिंद ने सी सेक्शन को कम करने की मुहिम पर प्राइवेट अस्पतालों के शामिल होने की अपील की। एक और खबर इसी अखबार से, तारीखी मुगल शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त हनूज बंद, अवामी हलकों में हैरानगी, शाहरा की बहाली का मुतालबा। जी मेरे पास उर्दू रोजनामा, इससे दो सुर्खियां। पहली सुर्खी, जम्मू कश्मीर सरकार का 1 करोड़ 24 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर देने का इंकशाफ, वैक्सीनेशन शुरू करने की अगली तारीख के ऐलान का इंतजार करने की अपील। और इसी अखबार से और एक सुर्खी, ऑक्सीजन की प्राइवेट सप्लाई बंद कर दी गई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रंजन ठाकुर, किसी को ब्लैक मार्केट में फरोख्त करते हुए पकड़ा गया तो सख्त कार्रवाई होगी। जी एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, और इसमें ये सुर्खी, नो फॉलो अप फॉर होम क्वारंटीन पेशेंट्स लीडिंग टू एक्यूट सिकनेस मोर्टेलिटीज एक्सपर्ट्स। जी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे दो सुर्खियां। पहली सुर्खी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट अबॉर्ट्स वैक्सीनेशन ड्राइव फ्रॉम May 1, वी एक्सपेक्ट टू गेट द वैक्सीन्स बाय May 20, अटल डुल्लू। और इसी अखबार से और एक सुर्खी, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट अमेंडेड। अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, और इसमें से दो सुर्खियां, डिवकॉम फॉर फ्लड मैनेजमेंट प्लान टू टैकल फ्यूरी ऑफ फ्लड्स। एक और खबर, वी द पीपल उन्वान के तहत, एमिड कोरोना वायरस पैंडेमिक मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन बट J&K गवर्नमेंट एक्सप्रेसेस ऑप्टिमिज्म। जी और आखिरी रोजनामा मेरे पास, उर्दू रोजनामा, इससे दो सुर्खियां। पहली सुर्खी सुनेंगे आप, लॉकडाउन यूटी में नाफिजुल अमल, 11 अजला की आबादी घरों में महसूर, बाकी अजला में जुम्मा शाम से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा, सड़कें सुनसान। और जी आखिरी सुर्खी है, और आखिरी सुर्खी आप सुनेंगे, हुकूमत ने नेशनल हेल्थ मिशन अमले के लिए 10% वफादारी बोनस को दी है मंजूरी। जी आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इसमें से एक खबर, सोशल मीडिया पर बगावत डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रद्द-ए-अमल, मदद मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई तौहीन अदालत तस्वुर की जाएगी। ये थी अखबारात की सुर्खियां नाज़रीन, क्योंकि आज काफी सारे मौज़ूआत पे बात करनी है, और डॉक्टर मुश्ताक अहमद रफर हमारे साथ हैं, और वो वक्फे के दौरान भी हमें कह रहे थे कि जल्दी से आप ये निपटारा इन चीजों का कर लें, अपनी जिम्मेदारियों का। मुझे काफी बोलना है, आवाम से मुखातिब होना है, लेकिन अभी जहां हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहां सूबे जम्मू की तरफ भी नजर डालते हैं। वहां से हमारे साथ फोन पे जुड़े हैं डॉक्टर फयाज अहमद वानी साहब, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, GMC जम्मू। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वहां किस तरह के इंतजाम और क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो जी सर, आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। जी थैंक यू। जी सर, क्या सूरत हाल है जम्मू में, क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? हाउ इज द सिचुएशन रिगार्डिंग द सेकंड वेव ऑफ पैंडेमिक? जी जैसा कि आप जानते हैं, पूरी कंट्री में जो है हालात तो वो ठीक नहीं है जी। उसी हिसाब से मुझे लगता है J&K की भी हालात जो है, जिस हिसाब से ये जो पैंडेमिक बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं जी, तो हालात ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज है कि अभी तक हमारी जो यहाँ J&K में स्टेटस है, बाकी स्टेट से थोड़ा सा अभी इस हिसाब से बेहतर है कि हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, बेड की भी अभी अवेलेबिलिटी है जी। लेकिन जिस हिसाब से बढ़ गया, आगे का क्या होगा कुछ पता नहीं है। अभी तक जो है, अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बिल्कुल, तो बेड से अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, बाकी जो दवाइयां इसके लिए होती हैं वो भी अभी अवेलेबल है जी। सर, लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? हाउ कैन पीपल कोऑपरेट एंड हेल्प अस कंट्रोलिंग दिस पैंडेमिक? जी, इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कितने स्टेट में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक हमें जो है, मैं आपको बताऊंगा, ये जो पिछला 1 महीना हुआ ना, इसमें बहुत फास्ट स्पीड पे केसेस बढ़ गए हैं जी। तो अगर इसी स्पीड पे बढ़ गए ये केसेस, तो आगे जाके शायद हम इतना संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है लोगों के जो है उनकी कोऑपरेशन की बड़ी जरूरत है। उनकी गुजारिश है कि एहतियात बहुत बरतें। अगर वो एहतियात नहीं बरतते हैं तो शायद आगे जाके हम उतना कर नहीं पाएंगे। ये रिसोर्सेज नहीं है कि उतना रश जो है वो भी हम बर्दाश्त कर पाएंगे हॉस्पिटल में। इसलिए उनसे एहतियात करने की गुजारिश है। एहतियात की पता ही है, आजकल जो एहतियात हर किसी को पता है क्या करने की जरूरत है। जैसे जब भी आप बाहर जाएं, मास्क पहन के जाएं, सही, और जब भी कहीं जाएं तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखें जी। दूसरों के क्लोज नहीं जाना है,
जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, हैंड वॉशिंग रेगुलर करनी है, किसी भी चीज को टच करने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए या हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए जी। और खासतौर पर जो है क्राउड अवॉइड करना चाहिए, कहीं पर भी क्राउड को नहीं जाना चाहिए, क्राउड बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए और वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। जहां पे भी अगर कहीं पे 5-10 लोग भी कहीं जमा है जी, इसे मजबूरी है, मतलब जब ज्यादा अवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, रूम की खिड़कियां खोल देनी चाहिए। सही बात। और जैसे कभी कफ है, स्नीज है, एटिकेट इससे होते हैं अपने एल्बो में कर लेने चाहिए। मतलब ये सारी चीजें जो है एहतियात करनी। सबसे बड़ी बात है घरों से बाहर नहीं निकलना है। ये टाइम ऐसा है जब आप घरों से बाहर बेहतर है नहीं निकलना है, तभी निकलें जब बहुत ही मजबूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये समझ लें कि बाहर इस वक्त कोरोना जो है पूरे फैल चुका है, कहीं पे भी ये इसका इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल सेफ है इस वक्त घर पे बैठना और तभी निकलना जब बहुत मजबूरी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यही कुछ बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं, आपने भी वही रिपीट किया। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल करने की तौफीक दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हम तक कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद रथर से। जैसा कि हमने कहा कि लाइव चैट के जरिए भी हम कॉमेंट्स शामिल प्रोग्राम करते हैं, तो नाजमा से गुजारिश करूंगा कि क्या इम्पोर्टेंट कॉमेंट्स हैं ताकि हम मुश्ताक साहब से उस हवाले से पूछ सकें। जी, कमेंट्स तो काफी सारे हैं। एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूंगी, ये ऑक्सीजन के हवाले से ही बात कर रहे हैं। वानी सलाम साहब पूछ रहे हैं, इज नॉट ऑक्सीजन पोर्टेबल सिलेंडर्स अवेलेबल विच विल हेल्प टू टेक विद व्हेन एवर नेसेसरी। पोर्टेबल ऑक्सीजन नहीं, देखिए पहले हम इस पे बात करेंगे कि आइसोलेशन, जी, होम आइसोलेशन जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट डॉक्टर को बोलना है, ये खुद नहीं करेगा कोई। बिल्कुल। आप देखिए, हम पहले आइसोलेशन का जो है होम आइसोलेशन का पहले ये उठाएं। अगर कोई पॉजिटिव, देखिए क्या होता है, एसिम्टोमेटिक, जिसको कोई सिम्टम नहीं होगा, कोई खांसी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, उसने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव निकला। इसका मतलब ये नहीं है वो घर जाके आइसोलेशन में रहेगा, खुद ऑक्सीजन लगाएगा, खुद खाना खाएगा, खुद टैबलेट्स लेगा, नहीं, नॉट एट ऑल। उसका ये आया, उसको जरूरी कंसल्टेशन करनी है, डॉक्टर की कंसल्टेशन करे। सर मेरा पॉजिटिव आया, मैं क्या करूं, फोन पे ले ले या जाके ले ले, ठीक है। उसके बाद जो है कि कंसल्टेशन लेने के बाद ही आइसोलेशन में जाना है, ठीक है। वो आइसोलेशन में गए कि उसको पूरा आइसोलेशन के कुछ नॉर्म्स है, जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, उसके हिसाब से उसको पूरा आइसोलेट करना है। वॉशरूम अगर अटैच हो तो बहुत अच्छी बात है, अटैच ना हो तो कोई बाहर हो, फिक्सड हो, इसके लिए सेपरेट हो वॉशरूम और एक कमरा हो, कमरा खुद वेंटिलेशन जिसमें अच्छी हो, खिड़कियां वो खुली रखे, अंदर बैठे। और ये जो आइसोलेशन के साथ साथ जो बाकी लोग हैं फैमिली के, वो और लोगों के साथ भी ना मिले, मेहमानों का आना जाना कम रहे, रिश्तेदारों का आना जाना उस घर में कम रहे, ये एहतियात करना बहुत जरूरी है। और आइसोलेशन में क्या होता है, एक दिन आपने इसको क्या किया, पहले क्या करना है, बाहर एक स्टूल रखे, डिस्पोजेबल में इनको वहां पे खाना रखे, खाना इसको एक केयर टेकर इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें खाना भी उतना जरूरी है जितना ट्रीटमेंट है। क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट कैसे होती है, अच्छे डाइट से होती है, पूरे रेस्ट से होती है, स्लीप से होती है, और पॉजिटिव थॉट से होती है। ये 4-5 चीजें बहुत जरूरी है, एज इम्पोर्टेंट एज ट्रीटमेंट इटसेल्फ। तो क्या होता है कि 4 दिन 5 दिन इसको दिया, बाहर से ही दिया, वो किया, जो भी हम कह रहे हैं जी डिस्पोजल में दे दो, नहीं है तो सेपरेट रखो, और फिर उसको डिस्पोज भी अच्छे से करना, उसको डिस्पोज आप भी अच्छे से करना है, ठीक है। हाइपोक्लोराइड डाल के जो बाजार में अवेलेबल है, डिसइंफेक्टेंट्स डाल के, उसके बाद उसको डिस्पोज आप करें। अगर आप कहीं नहीं है, कोई एफर्ट नहीं कर पाता है, तो सेपरेट इसके बर्तन रखे, उसके बाद ग्लव्स लगा के हैंडल करे प्रॉपरली, उनको धो लिया, अच्छे से कर ली, इसी के लिए रखे, फिक्सड रखे, ठीक है ना। उन ग्लोव्स को भी अच्छे से फिर डिस्पोज आप कर लें। और एक केयर टेकर बहुत जरूरी है। अक्सर ये देखा गया है कि घरों में, फैमिलीज में, अगर हमें एक पॉजिटिव आता है, 4 दिन के बाद 10 लोग, सारे लोग पॉजिटिव आ जाते हैं। रीजन ये है कि ये पूरा एहतियात नहीं बरतते हैं। 4 दिन 5 दिन देखा इसको कुछ नहीं होता, ये तो खेलता रहता है, कभी मोबाइल इसको कुछ नहीं आता, इनको लग रहा है शायद ये कुछ है ही नहीं, तो घुस गया पहले एक, उसके बाद दूसरा इसके साथ मिक्स होने लगा, इंटरेक्शन हो गई, वायरस की हो गई। और मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि ये ना करें। अगर इनको 14 दिन का रहना है, पूरा वो 14 दिन ये पहले दिन जब इसको परेशान होता है कि पॉजिटिव आया, ये इतना आइसोलेशन रहता है कि ये
وہی پورے پریکاشن لاسٹ تک لینے. پریشانی کوئی نہیں, گھبرانے والی کوئی بات نہیں. 98% لوگ جو ہے اسمپٹومیٹک ہو, سمپٹومیٹک ہو, ماڈریٹ ڈیزیز ہو, ایون سیویئر بھی ہو, ٹھیک ہوتے ہیں. اس کے بعد جو 1-2% ہے اس کو میں بولوں گا کہ کیوں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا آئسولیشن میں جو ہوتے ہیں, اگر ان کا 4-5 چیزوں پہ ان کی نظر رکھنی ہے. پہلے ہو گیا سمٹم, جیسے آپ کو میں نے بولا کھانسی یہ بڑھتی گئی, ان کا یہ جو سانس پھولنے لگا 24 پر منٹ, جو اس کا زیادہ دام ہیو چھاتی باسی ہوئی, ٹائٹنس دم باسی, ٹیمپریچر روز کنٹینیوسلی لگاتار روز ہائی ٹیمپریچر. امس بیت آکسیجن مانیٹر جو ہوتا ہے نا, جو ہم دیتے ہیں پلس آکسیمیٹر, اس کے بھی میجرمنٹ ہمارے لوگ گھر جاتے ہیں. میں نے ایک سرکولر پہلے دن ہی نکالا کہ جو ہمارے لوگ ہیں, جو بھی فیلڈ میں لوگ ہیں, وہ ایک ٹیم بنتی ہے, وہ ایک باری اس کے گھر جائے تاکہ ان کو دکھائے کہ یہ کیسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈیفیکلٹی لگے, اس فون نمبر پہ آپ کنٹیکٹ کرو. یہ چیز بہت ضروری ہے. اگر آکسیجن 93 تک 93 کے نیچے آیا تو فٹافٹ ان کو میڈیکل کنسلٹیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, 93 94 سے اب وہ آ گئے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, گھر میں دیٹس نارمل. ٹیمپریچر تو اس میں آتا رہتا ہے, کسی کو زیادہ آتا ہے وہ لیتا ہے ڈولوز, جو بھی پیرسٹمال ہوگا, وائٹامنز ہوں گے, لیکن وہ بھی ڈاکٹر کے کہنے پہ لینا ہے. اس کے بعد جو ہو گیا کہ ٹریٹمنٹ کا رکھا, اس کو ڈائٹ بہت ضروری ہے. مجھے جو لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے. ڈائٹ میں کون سی پروٹین. اوکے, جو ہم تو نان ویج سارے ہی ہے تو اچھا ہے, پروٹین اس کو ملے. ایگ یہ لے لے, یہ دالیں لے لے. اگر کوئی نان ویج ہے, پروٹینش. اگر ویجیٹیرین گڈ, ہاں, جو ویجیٹیرین ہوگا تو وہ دالیں لے سکتا ہے, سویا لے سکتا ہے, کیونکہ سویا بین میں بھی اچھا خاصا ہائی پروٹین کنٹینٹ ہونا چاہیے. اس کو جو اس کا ڈائٹ ہے. اور فلوئڈ کافی, اس کو 3-4 لیٹر دن میں لینے ہیں, اور گرم لے لیں, زیادہ اچھا ہے. فلوئڈ لیں, فلوئڈ انٹیک اچھی ہونی چاہیے, کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے, پازیٹو تھاٹس ہونے چاہیے. کمرے میں رہنا, آپ دیکھیں ہمیں عمر بھر, میں لاسٹ ٹائم ہم بھی جموں میں تھا, آپ کو ڈائریکٹریٹس کنٹرول, تو 1 مہینہ ہم بھی گھر میں رہے, کیونکہ جب بند ہوا میں نے کہا ہم نے تو بڑی ساری چیزیں کی. آپ ریلیجس کام کر سکتے, اپنے پہ دھیان دو, سیلف انٹروسپیکشن کر سکتا ہے, اپنے آپ کو دھیان دو. اس میں آپ پریشان مت ہو جائے, یہ وقت نہیں رہے گا. میکسیمم لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں, آپ اپنے پہ دھیان دو. اگر ریلیجس کوئی چیز ہے, کوئی نماز پڑھے, کوئی پوجا کرے, کوئی یہ کرے, کوئی یوگا کرے. ہاں, میں کر رہا ہوں ان ایڈیشن ٹو دیٹ. فون پہ تو آج ہر کوئی لگا رہتا ہے, کوئی منع نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. فون پہ بات کرے, ویڈیو کال کرے, انگیج رہے, کوئی اپنا کام کرے, یا دوست کوئی رائٹر ہے, لکھنے والا ہے, اس سے زیادہ اچھا موقع اس کو لکھنے کا آئے گا نہیں. کوئی پریشانی نہیں رکھنی ہے, کیونکہ ہوم آئسولیشن تب آپ کو رکھیں گے جب وہ آپ کو ضرورت ہوگی. کوئی ایسے ہی نہیں رکھیں گے نا. جی سر, اس کو جب مائلڈ ماڈریٹ ہوگا تبھی بولیں گے آپ گھر میں بیٹھیں. جی سر, ایک کانسیپٹ آیا تھا ریسنٹلی پروننگ کا. ہاں, پروننگ از بیسٹ. اس سے آپ کا جو آکسیڈیشن ہے, کہ آپ پروننگ میں آپ کو وہ تو دکھا رہے ہیں کہ آپ ایسے رہنا ہے, نیچے بیٹھنا ہے, کہ جو لنگ کا یہ فیلڈ ہے وہ تھوڑا سا اس میں ایئر جانے کی اچھی گنجائش. فلوئڈ یہ بند کرنا, یہ تھوڑا آگے نکل کے آکسیجن اچھے سے جاتا ہے, اور ان کے جو سیچوریشن وہ بھی آگے آ جاتا ہے. بالکل, پروننگ ہے, یوگا ہے, یہاں کا نماز پڑھے, ریلیجس کہاں کرے, کوئی پوجا کرے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اس میں اور ایکٹیو بھی رہنا ہے. اس کو یہ نہیں کرنا کہ وہ صرف بیڈ پہ رہے گا, وہ واش روم بھی نہیں, واش روم جائے اندر وہ چکر بھی لگا. یہاں اس وقت ٹی وی اسکرینز پہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. ہاں, یہ جو 6M ہے, اس میں یہ دکھایا ہے کہ مانیٹرنگ ہے, میڈیسن ہے, اور جو ڈائٹ میلز اینڈ مینٹل تھاٹ, وہ بھی ضروری ہے. کوئی یہ نہ پریشان رہے, پریشان کیا رہنا ہے. جی جی, آپ یہ چلو جو بھی دن ہے, 12 دن ہے, 14 دن ہے, آپ کسی اچھے چیز میں لگاؤ, خوش رہو, اور جتنا آپ پازیٹو رہو گے, خوش رہو, آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے نظام آسان کرنا, یہ اللہ تعالیٰ سے نظام امس وائرس کو فائٹ کرنا, امیونٹی. کسی کو کم ہوتا ہے, کسی کو زیادہ ہوتا ہے, یہ تو امیونٹی پہ ڈیپینڈ ہے, اپنے پرسنل ڈیفینس. وہ ڈیفینس میکینزم کیسے بڑھتا ہے. آپ اگر پازیٹو رہو گے, آپ ول پاور دکھاؤ گے, نہیں آج نہیں تو کل ٹھیک ہونا ہے, انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. پازیٹو تھاٹس لینے, اور ڈے بائی ڈے جس کو بھی امپروومنٹ ہوتا ہوگا وہ زیادہ پازیٹو رہے, بالکل, تاکہ اس کی امیونٹی بڑھ جائے. بالکل ڈاکٹر صاحب, اور ہم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ دیکھیں اس وقت ایک اور چیز ہم
ہاں یہ دیکھیں ماسک آپ کو لگ رہا ہے کچھ نہیں, پہلا دیکھیں دونوں کو ماسک نہیں ہے, ایک کووڈ پیشنٹ ہے مطلب پازیٹو, ایک نہیں ہے تو 100% لگنے کے چانسز ہے. پھر یہ والا لگاتا ہے جو نہیں ہے اس میں 75% چانسز ہے. جب یہ پیشنٹ خود لگاتا ہے تو اس میں اس سے بھی کم چانسز ہے. جب دونوں لگاتے ہیں تو بہت ہی کم, اور جب یہ ڈسٹینس رکھتے تو 100% زیرو ہو جائے گا. پینڈیمک جو یہ والا ہوتا ہے ریسپریٹری جو وائرس ہوتا ہے اس میں کیا ہے یہ پھیلتا تیز ہے, بالکل انفیکٹیوٹی اس کی بہت زیادہ ہے. ہم اس کو مات وہیں دے سکتے ہیں اور وہ میرے تک نہیں ہے, وہ گورنمنٹ تک نہیں ہے, وہ ہاسپٹل تک نہیں ہے, وہ ہماری ایڈمنسٹریشن تک, وہ ہم تک ہے. ہماری وہ چیزیں بالکل ہم ہی کر سکتے ہیں. ڈسٹینس ہم رکھ سکتے ہیں, یہ پورا جو ماسک ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں, ہینڈ ہائیجین ہم رکھ سکتے ہیں, اور یہ بہت ہی تھرو آؤٹ ورلڈ, بہت کارآمد صرف انڈیا میں نہیں, ہمارے ملک میں نہیں, تھرو آؤٹ ورلڈ ایون یورپین کنٹریز میں جہاں ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو بھی گیا تھا لاسٹ ٹائم, آج تو وہ نہیں ہوا بیکاز پریپیئرنیس ویئر دیئر, جیسے ہماری بھی ہے. تو یہ ثابت ہوا ہے کہ ان سے انفیکٹیوٹی ریٹ بہت کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے لاک ڈاؤن ہو گیا, آپ کے کیسز زیرو آ گئے. لاک ڈاؤن نہیں ہے تو آپ کو ہائیسٹ کیوں آتا ہے؟ یہ مکس لوگوں کی انٹریکشن ہے, جو پہلا اس میں اہم تھا وہ مکس ہی ہے. انٹریکشن کم کرو, بھیڑ بھاڑ میں کم جاؤ. اگر کبھی مجبوراً جانا پڑے, اگر کبھی جانا پڑے وہاں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت خیال رکھے. وہاں بھی, اور دیکھیے ماسک پہننے کا طریقہ, شاید اس میں اور ایک ہوگا, بالکل وہ ہم دکھانا چاہیں گے. ماسک لگانے کا طریقہ میں نے اکثر دیکھا, میرے آفس میں بندہ آیا ماسک لگا ہے پورا, باہر ہم نے سینیٹائز وہ بھی کرتا ہے, نزدیک آ کے ماسک اتار کے اپنی بات بولتا ہے. میں نے کہا یار یہ کیا کرتا ہے؟ نہ ماسک تھاؤن چنو توے گئی پرابلم, ماسک بھی یہ بھی یار پھر بھی ہوتا ہے, جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ ووٹ کچھ نہیں ہے. اس میں ہمارا طریقہ پہننے کا, یا تو وہ یہاں رکھتا ہے یا یہاں رکھتا ہے. اور خاص کر جو دیکھنے میں آیا, مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جس ٹائم بات کرتے ہیں اس ٹائم اتار ہی دیتے ہیں. آج چھنو بالکل تکارن اس کو چھنو ٹچ کرن, یہاں اٹھائے وہاں تو ماسک کچھ نہیں کرو. دیکھیے میں نکلتا ہوں N95 کیونکہ مجھے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے, مجھے کہیں جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آکسیجن پلانٹ وہاں کرنے پہ ان کے پیچھے رہنا پڑتا ہے, کبھی اس ہاسپٹل میں کبھی JLNM میں, تو ہمیں N95 لگانا ضروری ہے. تو یہ لگا کے میں صبح 9 بجے لگاتا ہوں, شام کو 9 بجے نکالتا ہوں, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یس آز ونان چھ ڈبل ماسکنگ ہند یہ کیا ہے؟ وہ جو ڈبل ماسک کنسپٹ جو ہم نے ہے, دیکھیے انڈیا ٹوڈے نے بھی ہمارا ہی سورس دیا تھا, ڈائریکٹر کشمیر ہیلتھ, یہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں. ڈبل ماسک کا یہ ہے, دکھا سکتا ہوں. لوگوں کو پہلے میری ایک گزارش ہے, ریکویسٹ ہے لوگوں کو, میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ ہاسپٹلز نہ جائیں. ہسپتال مگ استو ہنگ تمن, چاہے سہ کووڈ ہسپتال چھو چاہے سہ نان کووڈ ہسپتال چھو. دیکھیے اٹینڈنٹ ایک ضروری ہوتا ہے, أکس بیمارس گژھِ اکھ تیماردار آسن کہ دوائی لانی ہے, کچھ کرنا ہے, سپورٹ دینا ہے, مینٹل سپورٹ ہے, دیٹس اوکے, دیٹس گڈ. لیکن وزٹرس ون ہیز ہم خبر ہے, ون ہیز گیم ڈیلیوری, 10 لوگ جائیں گے 10 لوگ آئیں گے, بچہ ہے, مبارکباد دینی. مہربانی اور مہربانی کر کے ہسپتالوں کا رخ نہ کرے. وزٹر سے میری یہ گزارش ہے, اب اگر کوئی اٹینڈنٹ مجبور ہے, کوئی ایک کبھی 2 بھی لگ سکتے ہیں, بٹ اس سسٹم میں اگر ایک ہی نبھائے گا اور بائی ٹرن وہ آتے رہیں گے تاکہ وہ بھی ریفریش ہوتے رہیں گے, تاکہ وہ بھی انفیکشن سے دور رہے. گھر میں 4 لوگ گیا, آج ایک گیا, کل دوسرا گیا, پرسوں تیسرا گیا, ان کو ڈبل ماسک ہونا چاہیے. ڈبل ماسک کا کنسپٹ یہ ہے کہ زیادہ پروٹیکشن ہے, کیونکہ وہ خاص کر ہاسپٹل میں جائیں گے یا کسی کووڈ یا نان کووڈ ہاسپٹل میں ہو, ڈبل ماسک ڈبل پروٹیکشن. بالکل صحیح. اور NDTV پہ بھی اور کافی سارے نیوز چینلز پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ڈبل ماسک کا کانسیپٹ ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا, جیسے یہ ہم سرجیکل ماسک لگا رہے ہیں, وی کین پیئر اٹ ود فیبرک ماسک. اور اس میں پروٹیکشن کا ایک یہ امتحان ہے کہ اگر آپ کی گلاسز جو ہیں وہ فاگ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کافی سارے ہولز ہیں جہاں سے بھاپ باہر جا رہی ہے. تو اگر آپ کے گلاسز فاگ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل آپ کی ماسک جو ہے اٹس رائٹلی کلپڈ ان, نہ ہوا اندر جا رہی ہے اور نہ یہ وائرس باہر آ سکتا ہے. تو وہ ان چیزوں کا ہمیں احتیاط بہت ضروری, اور دونوں چیزیں یہ کور کرنی ہے ہر ایک ٹائم. گھر سے نکلا آپ نے پورا کور کیا, دیکھیے اس کو یہ جو ہے یہ اسی لیے, تاکہ اگر یہ ہوا لیک ہوا تو وائرس کیسے نہیں آئے گا. آپ اس کو پراپرلی رکھنا ہے اور نکالنا کبھی نہیں ہے. واپس آ گئے گھر, پھر آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے, وہ بایو میڈیکل طریقے سے اس کو ڈسپوز آف کرنا, وہ تو ہو گیا, لیکن باہر نہ نکالے, ریپیٹڈلی اوپر نیچے نہ کرے. اور میری یہ بھی گزارش رہے گی اگر مجبوری نہ ہو تو باہر کوئی ضروری نہیں, آپ
یہ چیز بھی کھائیں گے وہ چیز بھی کھائیں گے آپ کو ماسک اتارنا پڑے گا. ہاں بالکل سر. ویکسینیشن کے حوالے سے بہت سے ہمارے ویورز آئسولیشن کا بھی ایک دو چیز رہ گئی کہ اگر لوگوں کو یہ لگے کہ اس کا آکسیجن ڈپ ہو رہا ہے امیڈیٹلی میڈیکل کنسلٹیشن کریں, کیونکہ یہ 90 سے نیچے آ جائے گا تو وہ سیویئر ٹائپ ہے. 93 سے نیچے آنے لگا تو امیڈیٹلی ڈاکٹر صاحب کو فون کریں, امیڈیٹلی میڈیکل کنسلٹیشن کریں. اگر ہمیں لگے تو ہمارا جو کال سینٹر پہ انہوں نے فون کیا, ایمبولینس آئے گی, اس کو ایڈمٹ کرنا ہوگا ایڈمٹ کریں گے, اگر ریفر کرنا ہوگا تو ریفر. اور وہ نمبرات بھی ہمارے پاس ہیں آپ کے کنٹرول جی ہمارا جو ریجنل کنٹرول روم ہے یہاں ڈسٹرکٹ کنٹرول روم ہے, وہ ہم نمبرات اپنے آڈینسز کو دکھانا چاہیں گے. یہ اس وقت نمبرات جو ہیں آپ کے ٹی وی اسکرینز پہ اسکرول ہو رہے ہیں, جس میں گاندربل, جس میں بانڈی پورہ, جس میں سبھی ڈسٹرکٹ شوپیان, کپوارہ, بڑگام, ان سبھی ڈسٹرکٹس, پلوامہ, کلگام, آپ دیکھیے سبھی ڈسٹرکٹس کے نمبرات دیے گئے ہیں. آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں, یہ ہم ابھی ٹی وی اسکرینز پہ ڈسپلے کرتے رہیں گے. آپ یہ نوٹ کر کے ان نمبرات پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور موزون اور معقول طبی امداد جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ناظمہ ویکسینیشن کے حوالے سے اصل تو سر کچھ خدشات ہے گۄڈنیُک چھُ یہِ کہِ لوٗکن چھُ باسان اَسہِ کوٚر ویکسیٖن نہیں اتھ منٛز ونہٕ بہٕ اکھ چارٹ بناؤ. اگر کانٛہہ گھر چھُنہٕ کنسرن اس لیے ہے, دیکھیے ویکسین ہم بولیں گے کرنا بھی ہے بہت ضروری ہے, لیکن میرا یہ کنسرن ہے کہ اکھ سمپل چارٹ اکھ چھُ بناوُن. آز کٔژِم دۄہ چھِ مےٚ کیٛاہ چھُ آز ٹیمپریچر, سُہ چھُ ٹیمپریچر چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ نوٹ. پتہٕ چھُ وٕچھُن ہارٹ ریٹ, یُس زن پلس آکسیمیٹر سُہ چھُ ہارٹ ریٹ تہِ مےٚ کۭژاہ چھِ ہارٹ ریٹ. تمہِ پتہٕ چھُ وٕچھُن آکسیجن کوٗتاہ چھُ مےٚ, تمہِ پتہٕ چھُ وٕچھُن پنُن فیلنگ, کیازِ أسۍ آی ایم بیسکلی پیڈیٹرشن, آی ہیو ڈن ایم ڈی ان پیڈیٹرکس. تو جو ویل بینگ اگر پانہٕ توٚر نا فکر مےٚ آو مٲل واپس, مےٚ آیہِ نہٕ کانٛہہ زن ویل بینگ باسہِ سُہ تہِ چھُ اکھ امپارٹنٹ. تِم چیٖز چھِ وٕچھِنۍ. اگر زن یہِ چھا بیٹر گژھان کِنہٕ یہِ چھُ فیلنگ اکھ بہٕ چھُسا برونٛہہ لمن کِنہٕ ایک فیلنگ آ ہی جاتی ہے. نہ حظ آز چھِ مےٚ تران فکر ٹھیٖک, آز حظ چھِ مےٚ دگ کم, یہِ تہِ چھِ أمِس لیکھِتھ, آز چھِ مےٚ باسان بہٕ چھُس ٹھیٖکس کُن گژھان. تمہِ پتہٕ چھِ بیاکھ بریٖدِنگ, یۄس زن اتھ منٛز واریاہ ضروٗری چھِ. یہِ چھا مےٚ بیٹر, یہ روزا تتی ہی گارڈنگ دوست کی نیچے کام گزا. اگر ایک سمپل سا چارٹ بھی گھر میں بنائیں گے, یہ 3-4 چیزیں لکھنی ہے اس میں, اور ان میں اگر کوئی کمی لگے تو فون کرے, اس میں بڑا بھی لگے اس سے بھی کنسلٹیشن لے لے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تاکہ وہ ان ٹائم پہ ہاسپٹل آ جائے اور ٹریٹمنٹ لے. ٹھیک سر, بالکل ویکسینیشن حوالے کرو اس کا, کیونکہ وہ سوال رہ گیا. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ویکسین ون چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ پرکاشن نِنٕچ ضروٗرت. وچھو ایسے لاسٹ ٹائم ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے بڑے سارے لوگ ایڈمٹ ہو گئے, کمپلیکیشن ہو گئی, ڈیتھس بھی ہو گئی. اس سال ان میں ہم نے ہاسپٹل ایڈمیشن دیکھا ہی نہیں. اگر پولیس ڈپارٹمنٹ اتنا ہمارا ہے, ہارڈلی کوئی ایڈمٹ ہو گیا, ہارڈلی کسی کو کمپلیکیشن, وہ ویکسینیٹڈ پورے تھے. آپ دیکھیں آج پیرامیڈیکل سے ڈاکٹرز بہت کم انفیکٹ ہو رہے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن کری. ویکسینیشن بہت ضروری ہے, ہمیں 2 ہی چیزیں بچا سکتی ہے اس وبا سے, SOPs کا خیال رکھنا اور ویکسین کرنا. اور ویکسینیشن سے پہلے بھی احتیاط, اور ویکسینیشن اویلیبلٹی کیا ہے ابھی ویکسینیشن, یہ جو عمل ایک شروع ہونے والا تھا, دواہن تہِ کینٛہہ آمُت خدشہ کہ کچھ ادویات یہاں پہ نہ ہمارے پاس دوائیاں برابر ہے کہ اگر کسی کو کوئی کر بھی وہ آ کے دیکھ بھی سکتا ہے. ایسا اور ایک چیز ضروری ہے, انجیکٹیبل گھر میں لینا نہیں ہے. اچھا, جو ہے اینٹی وائرل کوئی کہہ رہا ہے فون پہ لے گا, نو. جس کو وہ ضرورت ہے اس کو ہاسپٹل آنا ہے اور ہاسپٹل میں دیں گے, ہاسپٹل میں اویلیبلٹی ہے. کوئی خود ہی کسی اور ڈاکٹر نے, کسی فیملی ڈاکٹر نے, کسی فیلڈ میں MBBS ڈاکٹر نے نہیں لگاؤ, کوئی بات نہیں, ایسا کچھ نہیں. اگر کسی کو یہ جو اینٹی وائرل کیا نام ہے اس کا, تو اگر کو لگانا ہوگا وہ ادھر نہیں, وہ آپ کو ہاسپٹل سیٹنگ میں لگانا ہے, ڈاکٹر کی آبزرویشن میں لگانا ہے, اور جب ڈاکٹر کو لگے گا تبھی لگانا ہے. ہر ایک کے لیے کنسلٹیشن نہیں ہے. بالکل وہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی, وہ بہت ذہن میں رکھنی ہے. اور ان چیزوں کی ہمارے ہاسپٹل میں اس ٹائم کوئی کمی نہیں. بالکل ویکسینیشن میں کمی آ گئی, تھوڑا سا جو پروڈکشن ہی کام ہو گئی. ہر ایک جگہ دیکھیے پورا جو اپنا انڈیا ہے, ہر ایک جگہ اس چیز کی ضرورت ہے, ہر ایک جگہ یہ سپلائیز ہو رہی ہے. اس میں تھوڑا سا ہم کو جو ہے دیکھیے, پہلے جب ہمیں یہاں 600 لوگ بھی نہیں دن کو آتے تھے, پھر بہت سارا ہم نے ٹی وی پہ بھی دیا, آپ کے ریڈیو پہ بھی بولا, ہر ایک جگہ بولی یار آپ یہ کریے,
آپ ویکسینیشن کریے. جتنا آپ ویکسینیشن کریں گے اتنا آپ اس سے دور رہیں گے. اور ویکسینیشن کے بعد خدا نہ خواستہ اگر کسی کو لگا بھی, اس کو بہت کم کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, وہ 6-7 دن میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, اور ان میں مرنے کے بہت ہی ریئر چانسز ہیں. اور ویکسین کے بارے میں جو متس ہے, اب جیسے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ویکسین سیف ہے. جو عام ویکسین سے کبھی بخار ہوگا وہ ہو سکتا ہے, جیسے کوئی BCG لے لے, کوئی بھی لے لے, جو اس سے وہ اس سے بھی ہوتا ہے. مختصراً سر اتن آ میں اخ سوال مگر مختصراً زانو یتن الرجی آسان کیا پیشنٹن وہ لے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے الرجی جب ہوگی تبھی تو, اسی لیے تو کہہ رہے کہ آپ 15 منٹ یا 1 گھنٹہ ہمارے پاس وہاں آبزرویشن میں رہو. الرجی کسی کو بھی کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, یا کوئی الرجی ہو ہی سکتا ہے. ہمارے پاس پورا وہ کٹ پڑا ہو جس میں ہائڈرلین ہوگا, ہائڈروکارزون ہوگا, جو بھی ٹریٹمنٹ پروٹوکال ہے امیڈیٹلی دیا تو الرجی ہم نے ٹھیک کی. باقی اس میں کوئی بڑا سائڈ افیکٹ نہیں ہے. ویکسین لینا بہت ہی کارآمد ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور نقطہ یہاں پر ویکسینز کے حوالے سے, کیونکہ کچھ کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں یمو کیمو تھراپی حالے نمت یا یم انڈر آبزرویشن یمن سرجری کرم تمن کیمو تھراپی خاطر گھن یا وہن مطلب کیمو تھراپی سائیکلز کمپلیٹ تمن مز کیا تمن تک تمن یس ٹریٹنگ ڈاکٹر ہوگا ان سے صلاح مشورہ کر کے ان سے ایڈوائز لے کے کرانا ہے. ایسے بہت ہی ضروری ہے کہ ان کو گھر میں رہنے کے لیے بھی, جو بھی جس کو اور کوئی ڈیزیز ہوگا, کسی کوئی رینل ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, کوئی ڈائلسس پہ ہوتا ہے, اگر اس کو پازیٹو ہے اس کو گھر میں نہیں بیٹھنا ہے, اس کو سیدھے جی ہاسپٹل میں آنا ہے. ریسٹ آف دا تھنگز وہ ہاسپٹل خود کرے گا. بالکل صحیح. خیر ڈاکٹر صاحب یت کن تھی یم آئی کلام کرو یتھ پروگرامس مز آز یم اینتھوزیازم ست یم جوش خروش ست بالکل باسان کہ څوکہِ سان ٲسِو تُہۍ یہِ کلام کران. باخدا بٹ سے وہ پوز ہونا ہر ایک پہ ہوتا ہے. میں سیدھے کہہ رہا ہوں اور کیمرہ کے سامنے ایف سی صاحب مجھے رات کو بھی فون کرے, کیا ہوا, کہاں پہنچے, کہیں پرابلم تو نہیں ہے. ہر کوئی گورنمنٹ میں ایل جی صاحب سے لے کے نیچے تک سی ایس صاحب روز میٹنگ لے کے پورے فکر پورے پریشانی پورے ریڈی. مگر مہربانی کرے لوگوں سے یہ اپیل ہے SOPs کرے, گیدرنگ میں نہ جائے, اگر مجبوراً جانا ہو اوپن میں کرے, اندر بند کمرے میں نہ کرے, SOPs مینٹین کرے اور ویکسین کرائے. بالکل صحیح. اور یہ جو ہماری پریپیئرڈنیس ہے یہ بھی اس وقت برابر چل رہی ہے. بالکل اس وقت برابر ہے. اس سے بھی ہم نے ایک کوشچن رکھا ہے, ایک سیکنڈ لائن رکھی ہے, تاکہ اگر کیسز بڑھے تو ہم کیسے ان کو کریں گے. بالکل سر بالکل. تو آخری لمحات ہیں ہمارے پاس, تو میسج تو آخر مختصراً ہم جاننا چاہیں گے ونکن کووڈ پازیٹو پیشنٹس وچان دل ملول سپدم تمن ہند خاطر دل ملول سپد. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دعا کہاں تھی یہ تھی تو یہ گھس تھی. آپ نے ابھی یہ بولا کہ کوئی چیز رہنے والی نہیں. انشاءاللہ یہ مصیبت بھی نہیں رہے گی, نہ لاسٹ ایئر رہی, نہ اس سے پہلے کبھی رہی ہے, اور نہ آج رہے گی. اور جو آپ ابھی پینڈیمکس کی بات کر رہے تھے, ان دنوں اتنا جو ہمارا میڈیکل سائنس تھا کہ وہ اتنا ڈیولپ بھی نہیں تھا. آج تو بہت ڈیولپ ہے. آج ہر ایک آپ دیکھیں ویکسین کتنے ٹائم میں آیا. وی آر ریڈی فار ایوریتھنگ. بالکل سر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت آپ آن ٹوز ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا ساری ایڈمنسٹریشن آن ٹوز ہیں, آپ بھی آن ٹوز ہیں اور کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کی فلاح کے لیے, تاکہ اس بیماری کی جو امپلیکیشنز ہے, جو امپیکٹ ہے, جو ڈیمیج ہے, اس کو ہم کم کر سکیں. اور اس میں بات یہی سامنے آئی کہ آپ تو اپنی طرح سے انتظامات کر رہے ہیں, آپ کو اور اس میں صورت لانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں بھی احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف آئے. تھینک یو فار بینگ ان دا شو. ناظرین آج اسی نوٹ کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں. ایک شعر ہے شاعر کا کہ خزاں کی رت میں بہار لہجہ بنائے رکھنا کمال یہ ہے, ہوا کی زد میں دیا جلانا جلائے رکھنا کمال یہ. کیا بات ہے. حالات کتنے بھی خراب ہوں, آپ کو کتنی بھی تشویشناک خبریں آپ تک پہنچیں, لیکن بیسک چیز وہی ہے, بنیادی چیز وہی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا ہے. جی. اور ہمار مختصراً میں بات کرنا چاہوں گی, خواتین میں پایا جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے آج ذکر کو کہ کہتے تیز خوش خبر فون کران اخ شخص پورے ٹیم بنان خواتین چین بالکل سر. تو تم نش احتیاط کرن, اچھا تعزیت ونکین گھن کہ ہم فون پہ تعزیت کر سکتے ہیں, فون پہ ہم مبارکباد دے سکتے ہیں, خبر پوچھ سکتے ہیں. سو ٹیم بناوے CCG رانی جی, سو کرے ونکین اوائڈ. ابھی خاص خیال رکھیے SOPs کا. جی جی بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے ودا لینے کا وقت ہو چاہتا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے موضوع پہ بات کریں گے. تب تک SOPs گائیڈ لائنس پہ فالو کیجیے, پریکاشنری میجرز پہ عمل پیرا ہوئیے, اور ہمیں دیجیے اجازت. تو دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے.
बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पानी पीने के, पर दिन के 8 ग्लास पानी जरूरी है ना? टैंग थोड़ी मदद कर सकता है। इसमें है ग्रेट फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ।